والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم منبر القلوب نبر قلوبنا بالقرآن گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 7 سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے درس قرآن میں سورہ آل عمران کا پچھلی سورتوں کے ساتھ ربط اور اس کے مرکزی مضامین اور سورہ آل عمران کا خلاصہ عرض کیا تھا، اور خلاصے کے ضمن میں شان نزول بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بات بھی اسی ضمن میں آئی تھی کہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کی طرف سے آنے والے بڑے بڑے اعتراضات اور سوالات ان کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ان کے شبہات اور اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، تو یہ خاص الفاظ ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے جدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہیں، یا عام فام جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا، اور یہ اعتراض انہوں نے کب کیا کہ جب یہ 60 آدمیوں کا وفد نجران کے علاقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کے لیے آئے، اور مناظرہ بھی اسی بات پہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے اپنے دلائل دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام دلائل کو رد فرما دیا، یعنی انہیں جھوٹا ثابت فرما دیا، اور اس بات کو دلائل سے واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب اس بات پر وہ لاجواب ہوئے تو پھر انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ کی کتاب میں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے الفاظ ہیں، تو پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اور کسی کے لیے بھی ارشاد نہیں فرمائے، تو یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے اختیارات سے نوازا ہے، تو گویا وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات
کیے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مختار کل بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری عبادت کے لائق بھی ہیں۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود ماننا اور معبود تسلیم کرنا اور اس بات پر یقین رکھنا، تو یہ تو آپ کے قرآن سے ہی ثابت ہو رہا ہے، تو ہم بھی تو اسی بات کو مانتے ہیں، تو پھر ہم غلط کیوں ہیں؟ تو یہ ان کا ایک بڑا اعتراض تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله۔ خالق کائنات نے فرمایا والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، جس نے نازل فرمایا آپ پر کتاب کو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات۔ اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی آیات کو نازل فرمایا۔ پہلی آیات فرمایا آیات محکمات، وہ آیات جن کے معنی اور مراد واضح، معنی بھی واضح اور ان آیات کی مراد اور مطلب بھی واضح۔ ہن ام الکتاب، اور یہی محکمات آیات اس قرآن مجید کی اصل ہے، یعنی عقیدہ بنانا بھی آیات محکم کے ساتھ ہے اور عمل کرنا بھی انہی آیات محکم کے ساتھ لازم ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی قرآن مجید کی اصل ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات ہے متشابہ آیات۔ دو قسم کی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، پہلی محکم آیات اور دوسری متشابہ آیات۔ محکم آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم وہ معقول بھی ہے، قابل فہم بھی ہے، یعنی عین عقل کے بھی مطابق ہے، عقل بھی چاہتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہو، اور قابل فہم بھی ہے، اس قابل ہے کہ انسان انہیں سمجھ بھی سکتا ہے۔ محکم آیات ہیں قرآن مجید کی، چند ایک آیات متشابہ، باقی ساری آیات محکم ہے۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او دنیا کائنات کے لوگوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اب یہ آیات محکم میں سے ہر آدمی سمجھ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے اعلان فرمایا کہ میں ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ محکم آیات ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آیات محکمات میں سے وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، یہ محکم آیات میں سے، یعنی وہ آیات جن کا معنی اور مطلب دونوں واضح ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ فرمائے یہی آیات ام الکتاب، انہی آیات پہ عقیدہ بھی بنانا ہے، انہی آیات پہ عمل بھی استوار کرنا ہے۔ اور دوسری بات اخر متشابہات، فرمائے وہ متشابہ کہ جن کا معنی اور مطلب ظاہری طور پر انسان کے سمجھ میں نہ آ سکے، کیونکہ ان کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ متشابہات، کہ وہ متشابہ آیات ہیں، یہ آیات کی دوسری قسم ہے۔ فرمایا وہ جو پہلی آیات ہیں محکم آیات، وہ تمام تر پرانی آیات عقائد اور نظریات کی اصل ہیں، بنیاد ہیں۔ اور متشابہ آیات ہوئے کہ جن کا معنی اور مطلب بھی محکم آیات کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ محکم آیات میں وہ تو سمجھ آ رہی ہے، وہ تو واضح ہے، اب متشابہ آیات کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ فرمایا ایک ہے اہل ایمان، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر منافقت اور کفر اور شرک بھرا ہوا ہے۔ دونوں کا الگ الگ ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، بھلا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں زیغ ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، اکثر دانی کرنے والے اور اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، فرمایا وہ متشابہات کی پیروی کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ متشابہ آیات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب متشابہ آیات کون سی ہیں؟ مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یَدُ اللَّهِ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان سب سے اوپر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیا کیفیت ہے؟ کیسا ہاتھ ہوگا؟ کیسی اس کی جسامت ہے؟ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ متشابہات میں سے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس کیفیت کو۔ اور میں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جو فرمایا کلمۃ اللہ یا روح اللہ فرمایا، اور میں وہ بھی متشابہات میں سے، ان کا معنی اور مطلب بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور میں جب رب کائنات نے فرما دیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ، اس کا مطلب میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ اس کے پیچھے کیسے چل پڑے ہیں؟ کیسے آپ کو پتا چل گیا کہ کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن گئے، روح اللہ کہنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ساری کائنات کے مختار بن گئے؟ تو فرمایا یہ متشابہ آیات ہیں، ان کا معنی اور مطلب میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اکثر حدیث مبارکہ ذکر کرتا رہتا ہوں، فرمایا تفسیر روح المعانی کے اندر ہے، فرمایا وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے رازوں کو واضح کر دینا ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرمایا وہ ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی ہوگی، ایک ذرے کے برابر بھی برائی ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میزان کے اندر رکھ دینی ہے. اس کے علاوہ فرمایا زمین کے اندر جتنے بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں، جتنی بھی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے عیاں کر دینی ہے. تو فرمایا وہ قیامت کا دن وہ رازوں کو کھولنے والا دن ہونا ہے. اس دن ہی راز کھلے گا ان متشابہات کا. اللہ تعالیٰ نے یہ متشابہات جیسے روح اللہ اور کلمت اللہ، ید اللہ، فرمایا اور کاف آیا انسان قاسین قاسین قاف، فرمایا یہ جو سارے حروف ہیں متشابہات، اس دن اللہ تعالیٰ ان کے معنی اور مطالب کو دنیا والوں کے سامنے واضح فرمائیں گے. جی تو یہ الفاظ اور روح اللہ اور کلمت اللہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے متشابہ الفاظ بولے. ان کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بھلا جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجر بھی ہے، حق سے روگردانی کرنے والے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، فرمایا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، فرمایا وہ ان متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں. اور چلتے بھی کیوں ہیں؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، فرمایا لوگوں کے درمیان شر و فساد کو ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں حق سے طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے کے لیے اور حق سے متنفر اور باطل کی طرف مائل کرنے کے لیے وہ ان آیات کے پیچھے چلتے ہیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور ان کی معلومات، ان کے معنی کی تلاش میں رہتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ ان کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اب پہلے وہ لوگ کہ جو خواہ مخواہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فرمایا کہ یہ لوگ صرف اس لیے ایسی باتوں کی طرف جاتے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اب مختلف لوگوں نے اس پہ طرح طرح کی باتیں کی ہیں. کوئی کہتا ہے جی یہ جو الف لام میم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جی الف سے اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. میں نے کہا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا معنی اور مطلب میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو خواہ مخواہ سے اس طرف جانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ بس یہ فرما دیا کہ اس کی تعویلات میں ہو جاتے ہیں کہ جن کے دل ہدایت سے کیا ہیں؟ دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں، وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دوسرے لوگ ہیں، فرمایا جو اہل ایمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ والراسخون فی العلم، کہ جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا، جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں مولا یہ جو متشابہات ہیں ہم ان پر ایمان لے کے آئے ہیں، کل من عند ربنا، فرمایا یہ تمام کے تمام ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہیں.
جو کچھ بھی ہے ہمارا ان پہ ایمان ہے، ہمارا اس میں کسی قسم کا اپنا علم دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں مجھے 3 چیزوں کا بڑا خوف ہے، 3 چیزوں کا میں پیغمبر کو بڑا خوف ہے۔ فرمایا پہلی چیز، فرمایا میری امت کو مال و دولت زیادہ مل جائے جس کی وجہ سے آپس کے اندر حسد میں مبتلا ہو جائے اور کشت و خون کرنے لگ جائے، ہر طرف قتل و غارت شروع ہو جائے، پر میں اسی مال کی بہتات کی وجہ سے۔ دوسرا میں پیغمبر کو خوف ہے کہ کتاب اللہ سامنے کھل کے آ جائے اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہے یعنی متشابہات ان کے سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ کتاب اللہ سامنے کھل کے آ جائے کیا مطلب؟ یہ عام لوگ بھی ترجمہ پڑھ کے قرآن کے مفسر ہونے کے دعوے کرنے لگ جائے کہ ترجمہ پڑھ کے لوگوں کے اندر جناب اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر شروع کر دے۔ فرمایا مجھے اس بات کا بڑا خوف ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا یہ خوف ہے کہ لوگوں کے پاس علم تو بڑھ جائے اور علم کو لوگ ضائع کرنا شروع کر دیں اور اس علم کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ فرمایا 3 باتوں کا میں پیغمبر کو بڑا خوف ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کے اندر یہ چیزیں عام ہو جائیں گی، یعنی علم کی قدر نہیں ہوگی، علم پر عمل نہیں ہوگا، علم کو مزید بڑھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اسی چیز کے اندر خواہ مخواہ سے الجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی، آپس میں حسد، بغض، اناد، اس کی بنیاد ہی مال و دولت ہوگی اور نتیجہ آپس کے اندر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہوگا۔ جی اور آج تو آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھائی بھائی تو دور کی بات ہے جناب، یہاں آپ کے پکلا میں کون سا واقعہ ہو چکا ہے کچھ عرصہ پہلے کہ بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ جی بیٹوں نے اپنے باپ کو سے مال و دولت کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ یہ 2000 والے بات 13-14 کی بات ہوگی یا 15، ہاں 2015 کی بات ہے۔ لاہور میں قتل ہوا تھا برگیڈیئر، اور کتنے بے گناہ لوگ اس میں مارے کھاتے رہے تھے، اور برگیڈیئر پوسٹ کا آدمی تھا حافظ صاحب، اور جب تحقیق ہوئی نا 2 مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ سگے بھائیوں نے قتل کر دیا، سگے بھائیوں نے کر دیا۔ اور پیچھے بات کیا تھی کہ جی اس کا اتنا بڑا بنگلہ ہے کہ یہ اس نے بنایا ہے، تو کیوں نہ اس کو ہی راستے سے ہٹا دیں اور ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں۔ تو میرے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بصیرت عطا فرمائی، میں اس کی بدولت پہلے سے فرما دیا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ مال و دولت کی وجہ سے تم بھائی بھائی کا گلا اتارو گے، اور اسی طرح ہو رہا ہے، اسی طرح ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں اور ساتھ میں جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو خواہ مخواہ سے نئی نئی باتیں کہ جناب ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے ہم فیمس ہو جائیں، ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے اور جناب لوگ ہمیں دیکھیں، اب یہ تو وہ نئی بات نکل آئی ہے، یہ نہیں پتا کہ چاہے یہ قرآن مجید کا حکم کیا ہے اس بارے میں اور کیا نہیں ہے۔ اور پھر آج تو وہ دور آ گیا کہ جس میں جناب جسے قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی مفسر قرآن بن گیا، وہ بھی مفسر قرآن بن گئے، اور اپنی طرف سے پھر سبرے کبرے ملا کے اور قرآن مجید کے احکام لوگوں کو بیان کر رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ جی اس لیے میرے پیارے بھائی قرآن مجید کے قریب آؤ اور علماء حق سے آ کے قرآن مجید کو سمجھو، ہر اہل گہرے نتو خیرے کے قریب نہ جاؤ خدا را، وگرنہ وہ تمہیں قرآن مجید سے اور صحیح بات سے بہت دور لے جائے گا۔
یہ پچھلے دن کی بات ہے. آج بلکہ میں صبح اپنے استاد جی حضرت علامہ طاولہ بنیالوی صاحب کا جمعے کا بیان سن رہا تھا، تو اس میں وہ بیان کر رہے تھے اور پھر میرے سامنے وہ اصل ویڈیو کلپ بھی آ گیا، ایک دوست نے بھیج دیا. اس میں حضرت صاحب فرما رہے تھے، یہ ایک جگہ کی بہت بڑی گدی ہے، میں نام نہیں لیتا، تو اس جگہ حضرت صاحب فرما رہے تھے بہت بڑا اجتماع تھا ان کے عرس کا. اس میں فرما رہے تھے کہ بھائی وہ جو مرنے کے بعد سوال ہونے ہیں نا، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، یاد رکھو وہ عام لوگوں نے جواب نہیں دینا، بلکہ جو آدمی جس کا مرید ہوگا نا اس کی جگہ پہ اس کا پیر صاحب جواب دیتا ہے. جی اس کی جگہ پہ اس کا پیر صاحب جواب دیتا ہے. ہر ایک کی، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہر ایک کی قبر میں اس کا پیر صاحب پہنچے گا. اس لیے تمہارا کام ہے اپنے پیروں سے محبت کرنا. یہ اس کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. تمہارا کام ہے اپنے پیروں سے، اپنے بڑوں سے محبت کرنا، تمہیں جنت میں پہنچانا ہمارا کام ہے. وہ نور تکبیر، او نور کرسی اور فلانا اور ٹھکانا، کیا سے کیا جناب. آگے جیسے بدھو عوام اور جیسے وہ حضرت صاحب. افسوس ہے اس بات پہ کہ اس نے کبھی قرآن مجید بڑا تاکید نہیں ہے. یہ اگلی آیت آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، میرے پیغمبر ان کو واضح کر دے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی اور کام آئے گا. اگر وہاں کام آنے تو ایمان اور اچھی اعمال ہی کام آنے. میں اکثر حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ للکار کے فرمایا، فرمایا او میری پیاری بیٹی سلینی ما شئت، فرمایا کہ مجھ سے جو چاہتی ہے دنیا میں مانگ لے، میں پیغمبر تیری خواہشات دنیا میں پوری کر دوں گا. خیال کرنا کوئی بھی ایسا کام کر کے نہ جانا کہ جو رب کی نافرمانی کا ہو. اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نے آپ سے پوچھ لیا اور آپ اللہ کے سامنے مجرم بن گئی تو میں پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑا سکوں گا. جی دنیا میں جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ، قیامت کے دن میں زبردستی رب سے تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. یہ تو پھر پیغمبر سے بھی بڑھ گیا نا. جی پیغمبر سے بھی بڑھ گئے آگے. جی یہ کیتی رکھو، جی زنا کرو، بدکاری کرو، شرابیں پیو، جی اپنی برائی کسی کی بھی عزت کو نہ چھوڑو، ہر ایک قسم کی برائی کرو، سود کھاؤ اور چوریاں کرو، ڈاکے مارو، سب کچھ کرو اور سالانہ ہمارے عرس میں آ جاؤ، یہاں کے ہمارے نذرانے دے دو اور ہم آپ کے جناب ذمہ دار ہیں کہ آپ کی قبر میں بھی ہم پہنچ کے آپ کی جگہ پہ جواب دیں گے کہ رب تمہارا کون تھا. جی تیری پھوپھی کا گھر ہے نا میرا بچہ، جی یہ خالہ کا گھر ہے، گماسی کا گھر ہے. پتہ لگ سی جس ٹائم تو مر سے تیرے نال کے بڑھ گئے تو تو ہورا کی قبر ہے تو بڑی دور دی جاتی ہے. ایک حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی جہنم میں عمل تو جائے گا، اگر کوئی چلا بھی گیا نا تو ہمارے بابے جا کے جہنم سے ہمیں نکال لائیں گے. جی یہ سارے ڈرامے چلے گئے. وہی میں کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے، فیمس ہو جائے، ہمارے جو ہے نا ویوز بڑھ جائیں اور ادھر سے ڈالر آ جائے ہمارے پاس. ایسی بات کرنی ہے، عوام بھی آگے جناب سم نے اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ چیز بھی عرض کر رہا تھا کہ جناب کل من عند ربنا وآمنا به، راسخون فی العلم کو کہتے ہیں مولا یہ ساری چیزیں تیری طرف سے، ہم اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، ہم اس کو مانتے بھی آگے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرنے سے مگر عقل والے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سے نوازا ہے اور وہ عقل کو صحیح جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نصیحت رکھی ہے. اب راسخون فی العلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے وہ ان پر ایمان بھی لاتے ہیں. یہ پہلا ان کا وصف اور خوبی ہے. دوسری خوبی کیا ہے؟ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دوسری خوبی ہے کہ یہ راسخون فی العلم
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں مولا ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیرنا، ہمیں ہدایت عطا کر دی، ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہی کی طرف نہ لگانا، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی ہے سب کچھ عطا کرنے والا، تو ہی ہے مولا سب کچھ دینے والا، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو ہی ہے سب کچھ عطا کرنے والا۔ تو یہ دوسرا وصف ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، وہ ہدایت ملنے پر تکبر نہیں کر بیٹھتے، فخر نہیں کرتے کہ جناب ہم تو سیدھے راستے پہ آ ہماری نیکیاں قبول ہوگی، اور میں نہیں ہر وقت رب سے اور دعائیں کرتے ہیں مولا ہمیں ہدایت جو عطا کی ہے تو اس سے ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا۔ او میرے پیارے، آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ خالق کائنات نے جسے اپنا محبوب پیغمبر بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے، میرے پیارے پیغمبر وہ بھی اکثر رب کائنات سے دعا فرماتے فرمائے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھرنے والے مالک، اے دلوں کو راہ راست پہ لانے والے مالک، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو دین پہ مضبوطی عطا فرما دے۔ فرمائے یہ ان لوگوں کی صفات۔ آگے فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، فرمایا صرف دنیا میں نہیں بلکہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں مولا کہ ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے کہ تو نے ساری کائنات کو قیامت کے دن اپنے سامنے جمع کرنا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور آپ کا جو وعدہ ہے اس کو کبھی بھی آپ نے خلاف نہیں کرنا، یعنی رب کا وعدہ ہے قیامت آئے گی، میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کو برپا کرنا ہے، سب کو اپنے سامنے حاضر کرنا ہے، اور ساری کائنات سے ایک ایک چیز کا سوال کرنا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، سو اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے نیکی کرنا اور پھر اس نیکی کو سنبھالنا، اکثر یہ جملے میں بار بار جمعے پہ بھی بولتا رہتا ہوں کہ نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کو سنبھالنا کمال ہے۔ مشکل کام تو ہے نیکی کو سنبھالنا، ہدایت کا مل جانا رب کی نعمت ہے، پھر اس ہدایت کو قابو میں رکھنا اور اپنے ایمان پر مستقیم رہنا اصل میں مشکل کام یہ ہے۔ اس لیے ہر وقت رب سے مانگا کریں، ہر وقت رب سے یہ دعا کیا کریں مولا ہدایت جو دی ہے تو اسے کبھی بھی ہمیں پھیرنا نہیں۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے تخفیف دنیا کے اندر آنے والے عذاب کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پکڑ لیا، ان کے چند نمونے بیان فرما دیے کہ جب میری پکڑ آئی تو کسی کو اس کا مال و دولت بچا نہ سکا، اس کے یار دوست، اس کے جناب اپنے قریبی اسے بچا نہ سکے۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے اموالہم ان کا مال و دولت، ولا اولادہم اور نہ اولاد من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذرہ برابر بھی، جی شیئن ذرہ برابر بھی، فرمایا مال و دولت ہے، قارون سے بڑا کون بڑا مالدار ہوگا، فرمایا اتنا مال و دولت والا، لیکن میں اللہ کا عذاب آیا اس کا مال اس کو نہ بچا سکا۔ لن تغنی عنہم اموالہم
ولا اولادهم من اللہ شیئا، فرمایا اللہ کے مقابلے میں تمہارے یارہ میں تمہارے دوست احباب تمہارا مال و دولت کچھ بھی ہے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اولئک هم وقود النار، فرمایا یہی لوگ ہیں جو ایندھن ہوں گے آگ کا۔ ایک تو ہوتی ہے نا آگ، فرمایا بلکہ آگ کا ایندھن میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو بناؤں گا، اور میں جتنے زیادہ لوگ ہوتے جائیں گے جہنم میں حرارت بڑھتی جائے گی، جہنم کا تپش کا عذاب بڑھتا جائے گا، اور میں انہیں میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا ایندھن بنا دینا ہے۔ اور میرے پیارے دوزخ کا ایندھن بنا کیوں نہ بنے گے ایسے لوگ کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے اپنے رب کی صفات کا انکار کر دیا، جانتے بھی ہیں اس بات کو کہ ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، خالق اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کو رزق دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ یقین جانے میں کل صبح کلور کوٹ میں تھا، وہ چھوٹی گڑیا کے چلتے چلتے چپل ٹوٹ گئے، وہ سینڈل تھے میں لیے تھے بدل ٹوٹ گئے، تو میں انہیں سلائی کروانے کے لیے کوچی کے پاس گیا، بالکل بزرگ سا آدمی تھا، میں اس کا توقل دیکھ کے اور اس کی باتوں کو سن کے آپ کے ساتھ اتنا متاثر ہوا نا، تھا بالکل بیچارہ یعنی دینی علوم سے جائے تھا، کوئی یہ نہیں کہ انہیں، لیکن توقل کمال درجے کا تھا اس کا۔ تو اس سے باتیں ہوئی، حال ہوا، اس نے کہا جیسے مطلب دیکھ کے لوگ پہچان جاتے ہیں، بیٹا عالم لگتے ہو، میں جی الحمدللہ میں عالم ہوں۔ تو اس سے بات شروع ہوگی، اس نے کہا استاد جی کہ میں ہر ایک بندے کو یہی بات بار بار کہتا رہتا ہوں، ہر ایک آدمی کو کہ یار صبح کی نماز کے بعد نہ فوراً کام پہ آ جایا کرو، اس لیے کہ جو رب پرندوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو رزق دیتا ہے نا بھائی، وہ تمہیں بھی رزق دے گا، وہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ کہتے ہیں صبح کے وقت پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی صبح یہاں خالی جیب آتے ہیں، شام کے وقت اپنی ضرورت کے مطابق پیسے جیب میں بھر کے لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پرندوں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دی ہے، کہتے ہیں اب ہمیں بھی چاہیے کم از کم پرندوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو ہر وقت کرتے رہے گا۔ میں اس کی اتنا متاثر ہوا نا، یقین جانے میں نے کہا واہ میرا سونا رب کہ جس کو ہدایت دینے پہ آئے تو جاہل کو بھی ہدایت دے دے اور توحید سمجھا دے، اور جس کے نصیب میں نہ ہو اور ضد پہ اڑا ہوا ہے تو اچھا خاصا پڑا ہوا 80 کلو کا عالم بھی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اچھا تو فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کذالک آل فرعون، ان کا حال بھی مثل آل فرعون کے ہوگا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، جب جھٹلایا نا آیات کو تو فأخذهم اللہ بذنوبہم، جھٹلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب سمجھیے گا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ کون سی آیات کو جھٹلایا؟ یہاں مفسرین کرام نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے، اور میں 2 آیات مراد ہے۔ پہلی آیات فرمایا آیات توحید، ان آیات کو جھٹلایا کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، اور دوسرے فرمایا اس سے مراد انبیاء کرام کی صداقت کے دلائل ہیں کہ جو بھی پیغمبر آیا قوم والوں کے سامنے معجزات بھی لایا،
قوم والوں کے سامنے دلائل سے بات واضح کی کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہوں، میرا یہ پیغام ہے، لیکن قوم والوں نے جھٹلا دیا۔ فرمایا جب جھٹلایا تو میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی کو بھی میں اللہ تعالیٰ بے گناہ نہیں پکڑتا۔ کتنی قومیں آئی، فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنوں کو بھی میں اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا، ان میں سے ایک بعض ایسے ہیں جن کو میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کتنے ایسے ہیں جن کو میں اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسایا ہے، پانی میں غرق کر دیا، مت کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ فرمایا دنیا والوں نے میں نے ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، کہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جی اس لیے مفسرین کرام نے یہاں یہ بات بڑی بہترین اور خوبصورت لکھی ہے، فرمایا کہ جو رب کی رحمت کی امید پہ گناہ کرتے رہتے ہیں نا، کہ جی رب بڑا غفور رحیم ہے جی، اور رب 70 ماما تو زیادہ پیار کرتا ہے جناب، گناہ کرتے جا رہے ہیں، ماں بھی تو معاف کر دیتی ہے، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ بھی معاف کر دے گا۔ اور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، لیکن کسے معاف کرے گا؟ جس سے گناہ ہوا تو بعد میں توبہ تو کر دے گا جی۔ اس نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ بغیر توبہ کے معاف کر دوں گا، ہمیں ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو میں نے قانون بنایا ہے، یہ تو میرا اصول ہے، میں گناہ کروں گے ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو گیا، لیکن اس گناہ کرنے کے بعد اس میں شرمندگی بھی تو ہونا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، اور میں تب وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ غفور الرحیم ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ تو جان بوجھ کے گناہ بھی کرتا جائے اور اس گناہ پہ تکبر بھی کرتا جائے، اور اگر کوئی تجھے سیدھی راہ کا کہے تو آگے سے کہے بولیت یہ دلت چھوڑو، رب بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ معاف کرنے والے، ہم کرتے جائیں گے، ہماری مرضی ہے وہ معاف کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ تو یہ فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور میں اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہوں۔ فرمایا میری پکڑ بڑی سخت ہونی ہے، جب پکڑ آ گئی پھر کوئی بھی بچانے والا نہ ہوا۔ جنہیں اپنا کارساز اور دستگیر سمجھتے تھے، جنہیں اپنا وکیل سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں مشکل میں بچا لیں گے، فرمایا کوئی بھی نہ بچا سکا۔ مشرکین مکہ کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس کے اندر یہ عقیدہ بیان فرمایا، فرمایا اپنے تئیں جب عام حالات میں ہوتے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو خالص کر کے نہیں پکارتے تھے، ہمیشہ اپنے خداؤں کی عبادت کو ساتھ کرتے، ہمیشہ اپنے خداؤں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے۔ فرمایا لیکن جس وقت مشکل میں پھنس جاتے اور خاص کر کشتیوں میں سفر کرتے اور کشتی اگر بھنور میں پھنس جاتی تو کیا کرتے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اس مشکل کے اندر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا کرتے تھے، خالص کر کے اللہ کو پکارتے، کہتے مولا لئن انجیتنا لأکونن من الشاکرین، اگر ہمیں تو نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے فلما انجاہم، جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں اس سے نجات دے دیتا،
فَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جیسے ہی نجات ملتی فوراً بغاوت کر جاتے اور کہتے جناب اس مشکل میں تو ہماری فلاح ہمارے بابے نے مدد کی ہے جی۔ فَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تفسیر روح المعانی والے نے یہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا، سوری ترجمہ نہیں، یہ مفہوم لکھا ہے فَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فاتح کی بیا۔ فرمائے کیا مطلب فاتح کی بیا کا؟ فرمائے جب میں اللہ تعالیٰ نے نجات دی فَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فوراً یہ کہنے لگے بادشاہوں یہ ہماری مدد تو ہمارے خداؤں نے کی ہے جی۔ کہتے ہیں کہ سارے پیر پہنچ پہ ہیں جی، حضرت صاحب پہنچ پہ، انہوں نے ہمیں جناب اس سے نکالا ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا، اصل یہ کہہ رہا تھا کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر فرما دیا، فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، سَتُغْلَبُونَ، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ او اہل مکہ، او مشرکین مکہ، او یہود و نصارا، میں پیغمبر تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں دلائل سے ساری بات کو سمجھا چکا ہوں، اب میں پیغمبر تمہیں انجام بھی بتا رہا ہوں۔ فرمایا انجام کار کے اعتبار سے تمہیں کبھی بھی فتح نہیں ملے گی، تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور مغلوبیت کے بعد وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، بڑی بری جگہ ہے ٹھکانے کے اعتبار سے۔ اس لیے میں پیغمبر تمہیں وقت سے پہلے بتا رہا ہوں، چھوڑ دو میری مخالفت کو، چھوڑ دو شرک و بدعات کو، اور میں پیغمبر کی پیروی میں آ جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے فلاح ہے، اسی میں تمہارے لیے آسانی ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بطور نمونہ اور مثال کے غزوہ بدر کا واقعہ بھی بیان فرما دیا۔ فرمایا اگر نہیں مانتے ہو تو غزوہ بدر کو دیکھ لو جی، غزوہ بدر کو ذرا تھوڑا سا توجہ کر لو، ایک طرف 313، دوسری طرف 1000 جی، 1313، 3 گنا زیادہ تھے، 3 گنا زیادہ کافر، میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نیست و نابود کیا دیکھیے گا۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تاکہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، فی فئتین، 2 گروہوں کے اندر، التقطا، جب وہ دونوں آمنے سامنے ہوئے لڑنے کے لیے۔ فرمایا اب 2 گروہ ہیں، دونوں گروہوں کا الگ الگ ذکر فرمایا، قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے قرآن پہ فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ سمجھ نہیں ہے، آگے چلو واضح کرتا ہوں۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ پہلا گروہ تقاتل فی سبیل اللہ، تقاتل فی سبیل اللہ، پہلا گروہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ تھا کافروں کا۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کے ایمان پر کتنا یقین ہے میرے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے عمل کی گواہی خود دے رہے ہیں جی، خود دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ میرے پیغمبر کے صحابہ تقاتل فی سبیل اللہ،
وہ لڑنے کے لیے آئے تھے میں اللہ کی رضا کے لیے۔ کہاں گئے وہ مورخین، کہاں گئے وہ جناب چکنی چپڑی باتیں کر کے اور جناب چند ایک حوالے یاد کر کے لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنے والے فلاں کتاب فلاں صفحہ رتی جلد والی تھے جناب رت چوتھے والی کتاب فلانی فلاں صفحہ پہ دائیں طرف اور بائیں طرف سے 5ویں لائن لوگوں کو متاثر کرنے والے کہ اس جگہ پہ لکھا ہے جناب کے صحابہ مال و دولت کے لیے آئے تھے، صحابہ پیغمبر کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تو مال غنیمت کے بھوکے تھے، نعوذ باللہ۔ اور میرے پیارے تمہیں آج تاریخ تو نظر آ گئی، تمہیں تاریخ اور مورخین تو نظر آ گئے، افسوس کہ تجھے رب کا قرآن کیوں نہ نظر آیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں 2 گروہ آمنے سامنے ہوئے، ایک گروہ تھا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا تھا، جو رب کی رضا کے لیے آیا، یہ میں رب تمہیں بتا رہا ہوں وہ گروہ تھا میرے پیغمبر کے صحابہ کا۔ جی اس لیے کہ دوسرے گروہ کو اللہ نے مبہم نہیں چھوڑا، جی پہلے گروہ کو صرف یہ فرمایا فئۃ ایک گروہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے آیا، لیکن جب دوسرے گروہ کا ذکر کیا نا وہاں یہ نہیں کہا کہ وَأُخْرَىٰ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي الطَّاغُوتِ کہ دوسرا ایک گروہ تھا جو شیطان کے لیے لڑنے کے لیے آیا تھا، یہ نہیں فرمایا۔ اگر ایسے فرماتے نا اللہ تعالیٰ تو پھر 14ویں 15ویں صدی کے مورخین کو راستہ مل جاتا کہ دیکھو جی پہلے والے وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اللہ کے لیے آئے تھے، پیغمبر کے صحابہ جو تھے وہ مال و دولت کے لیے آئے تھے، کہہ دیتے ان کا کیا ہے جی، جنہیں اپنے باپ پہ یقین نہیں ہے کہ ایسا ان سے دھیان کے کہیں اور دیں تو وہ صحابہ کے بارے میں بھلا کہاں رہ جاتے ہیں جو بکواس کرنے کے لیے نہیں رہتے، آج نہیں رہتے۔ تو اگر مبہم بات ہوتی تو پھر تو انہیں راستہ مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن نازل کر کے نہیں کہ منہ کے اوپر ایسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں نا پچا مار دیتے ہیں اور لعنت دے دی ہے، فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وأخریٰ کافرۃ، دوسرا گروہ وہ کافروں کا تھا، دوسرا گروہ وہ کافروں کا تھا۔ بات واضح ہو جائے کہ جو رب کے دین کے لیے لڑنے والے تھے وہ پیغمبر کے صحابہ تھے۔ جی کیا کریں جی، پیغمبر کے صحابہ سے ہمیں محبت اتنی ہے، جب بات آتی ہے تو پھر ہم آپے میں رہتے نہیں ہیں ایسے سمجھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا عمل وہ سب کچھ بندہ ہے پیغمبر کے صحابہ کی چوٹیوں کے ساتھ۔ جی ہمیں دین پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، ہمیں قرآن پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، ہمیں دین پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، اور جناب ہمیں پیغمبر کا ناموس پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، ہمیں شریعت پہنچی تو صحابہ کے ذریعے، ہمیں دین کا ہر رکن پہنچا تو صحابہ کے ذریعے، اور جن کے ذریعے سے صحابہ کرام کے ذریعہ سے ہم تک دین پہنچ رہا ہے۔ اور میرے دوستو صحابہ کرام یہ دین اسلام کے عینی گواہ ہیں، اور جس مقدمے کے گواہوں پر جناب جرا ہو جائے جج مقدمہ اٹھا کے منہ پہ مارتا ہے کہ تیرے گواہوں پہ جرا ثابت ہو گئی ہے۔ اور اگر پیغمبر کے صحابہ جو دین کے عینی گواہ ہیں اگر ان پہ جرا ثابت ہو گئی تو نہ قرآن رہتا ہے نہ پیغمبر کی نبوت کا ثبوت باقی ہے۔ جی اس لیے ہماری مجبوری ہے بھائی، قرآن کو ثابت رکھنا ہے تو صحابہ پر ایمان لانا ہوگا، صحابہ کو، صحابہ کرام کو پیغمبر کے دین کا عینی گواہ ماننا پڑے گا، پھر ان کی خواہ بخواہ غلطیوں کو نہیں گنوانا۔ جی وہ ایک بزرگ تھے نا، تو انہوں نے بازار میں گئے اور ایک سفید چارٹر بڑا سا انہوں نے لگا دیا، اور لگا کے اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ سارے کہنے لگے جی یہ نقطہ ہے۔
تو انہوں نے فرمایا کمال ہے، تمہیں دیوار پہ لگا ہوا سفید چارٹر نظر نہیں آیا اتنا بڑا، اس میں چھوٹا سا نقطہ نظر آ گیا جی۔ اور ہم کہتے ہیں او میرے دوستو، تمہیں صحابہ اکرام کی ساری زندگی نظر نہیں آئی کہ انہوں نے پیغمبر پر سب کچھ قربان کر دیا، اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی ان سے خطا ہو بھی گئی، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے صحابہ میرے پیغمبر خطا بعد میں کرتے ہیں، معاف میں اللہ پہلے کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو جب معافی انہیں پہلے ہی مل گئی تو پھر تیرے اور میرے غلطیاں گنوانے سے کیا بنے گا؟ ایک کام بنے گا، وہ میں بتا دیتا ہوں کیا ہے۔ ایک بات ضرور ہوگی، وہ کیسے کہ آسمان کی طرف چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند پہ تو کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ تھوک دوبارہ پھر منہ پہ آئے گی، بس یہی اثر ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال اس لیے میرے دوستو، صحابہ کرام کے بارے میں دل کو ہمیشہ صاف رکھو جی، وہ جانے ان کا رب جانے، وہ جانے اور ان کا رب جانے۔ اس رب نے جب یہ کہہ دیا کہ میں تیرے صحابہ کی غلطیوں کو شمار نہیں کرتا، تو پھر تیری اور میری کیا مجال ہے جی؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اگر قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں تو پھر ان کی غلطیوں کی طرف نہ جائیں۔ وہی سفید چارٹر نظر نہیں آتا، ایک نقطہ نظر آ جاتا ہے جی، بدل آ جاتا ہے۔ حافیۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو خالص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آیا، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسرا گروہ جو کافروں کا تھا۔ ایک بات آواز ذہن میں آ گیا، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی کئی دفعہ سوال ہوا کہ جو ٹھیک ہے قرآن میں تو یہ آ گیا، لیکن جی حدیث کی فلاں کتاب کے اندر فلاں بات جگہ پہ بھی تو یہ آئے ہوئے ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، تو پھر کیا کریں جی؟ حدیث میں آ گیا، اب حدیث کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ تو سمپل سی بات ہے کہ تمام تر کتابوں میں، تمام تر عقائد کی کتابوں میں اور قوانین کی کتابوں میں یہ بات مسلم ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ کتاب اللہ کی مانی جائے گی۔ سب سے پہلی بات کتاب اللہ کی مانی جائے گی۔ جب کتاب اللہ میں ایک بات واضح آ گئی، اب اس کے بعد کسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث کی طرف آیا جائے گا جی، حدیث متواترہ، اور پھر اس کے بعد حدیث مشہور، اور پھر خبر واحد کا نمبر آتا ہے۔ پھر اب میں اس باس پہ پڑھا تو آپ کو جو ہے نا وہ اوپر سے یہ ساری باتیں گزرتی رہیں گی کہ حدیث متواتر اور حدیث مشہور اور خبر واحد، تو بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حدیث میں آ گیا، حدیث میں آ گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ قرآن مجید کے مخالف جا رہی ہے نا، تو ہم بھلا اس کو کیسے تسلیم کریں؟ ہم کیا کہیں گے کہ پیغمبر جس پر قرآن نازل ہوا وہ اس قرآن کے خلاف کہہ دیا، وہ پیغمبر اس قرآن کے خلاف کہہ دیا؟ نہیں، اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ اس کا یہ کہیں گے ہم کہ بھائی یا تو جو روایت کرنے والا ہے اس سے روایت کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، کوئی بھول ہو گئی، یا دوسرے نمبر پر یہ کہیں گے کہ بعد کے لوگوں نے یہ حدیث گھڑ کے پیغمبر کے ذمہ لگا دی ہے، ہمارے پیغمبر کی یہ بات نہیں کی جو قرآن کے کیا ہے مخالف ہے۔ برحق آ جائے وَأُخْرَى کَافِرَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کی آنکھوں میں مسلمانوں کو دو گنا کر کے دکھایا۔ مسلمان کم تھے نا، 313 کافر تھے 1000، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو دگنا کر کے دکھا دیا۔ اب ڈر رہے کافر کہ یار پہلے تو کم نظر آ رہے تھے، پتہ نہیں کوئی کمر آ گئی ہے، پتہ نہیں کیا یہ تو اتنی تعداد میں نظر آ رہے ہیں۔ اور میں یہ ایسا دکھانا، یہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد تھا
واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور میں اللہ تعالی اپنی طرف سے اپنی مدد کی طاقت جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت عطا فرما دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس غزوہ بدر کے اندر البتہ بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، ان لوگوں کے لیے جو دو معنی، ان لوگوں کے لیے جو صاحب بصیرت ہے، یا ان لوگوں کے لیے جو آنکھوں والے ہیں، جنہیں کچھ نظر آتا ہے نا، ان کے لیے بڑی نصیحت ہے جی۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا جی، دوسرا ہوتا ہے ہاتھ اندھا جی۔ اب جو آنکھوں کا اندھا ہے نا، اس کو آپ بات سمجھا سکتے ہیں، اس کو رائے راست میں لگا سکتے ہیں، تو جیڑا ہاتھ اندھا ہے اس کو کبھی بھی آپ سیدھی بات سمجھا نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب بصیرت بنایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں والا بنایا، وہ لوگ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ اہل اسلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمائے کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے۔ فرمائے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نمونہ تمہیں غزوہ بدر میں دکھا دیے ہیں، اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ مان جاؤ، اگر نہیں مانو گے تو وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم کی طرف ہانک دینا ہے۔ یہ تحشرون کا معنی ہانکنا، ہانکنے کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے جی؟ آپ نے دیکھا ہوگا جی کتنے لوگ ہیں جو بکریاں چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے جانور لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ آگے نہیں چلتے جی، ڈنڈا لے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جی، پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے آواز لے رہے ہوتے ہیں، دوڑ کے کسی کو ایک دو ڈنڈا بھی نصیب کر دیتے ہیں جو ادھر ادھر ہونے لگے۔ فرمائے وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فرمائے اسی طرح انہیں ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، پیچھے فرشتے جہنم کے گرز لے کے آ رہے ہوں گے اور انہیں ہانک ہانک کے جہنم تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھیں۔ ہاں اچھا جی، اب آگے یہ جو سارا درمیان میں بیان کیا نا، کچھ دلائل سے کچھ ڈرا دھمکا کے کہ بھئی نہیں مانو گے تو غزوہ بدر والا حال ہوگا، یہ سارا بیان کر کے اب وہ جو عیسائیوں کے بڑے گدی نشین تھے نا، بڑے بڑی علماء اور ربانیون اور احبار اور رہبان جو بڑے بڑے تھے نا، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے تھے، ان کی وجہ کو بیان کر دیا، وہ کیوں نہیں مانتے تھے، وجہ کیا ہے وہ بیان کی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ کی تفصیل بھی تھوڑی فرما دی کہ یہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے، ان کا یہ نہ ماننا اس کی کوئی سبب اور وجہ نظر نہیں آتی، یہ صرف اور صرف ان کے اپنے پیٹ کی جو ہے نا وہ مروڑ ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اگر ہم اس پیغمبر کو مان لیں اور اس پیغمبر کی درس جو یہ دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے وحدانیت کا، اگر ہم یہ مان لیں تو یہ ہماری شان و شوکت جو دنیا کے اعتبار سے بنی ہوئی ہے، جناب سونا چاندی اور اس کو بڑے بڑے خزانے ہمیں سالانہ طور پہ مل جاتے ہیں، تو پھر یہ تو سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، پھر تو نہ کوئی نذرانے ملیں گے، پھر تو نہ کوئی لوگ آ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ جب بات کیا ہوگی؟ سچی ہوگی، جب بات واضح ہو گئی کہ جناب پہلا مذہب ہمارا غلط ہے، یہ جو پیغمبر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، جب یہ بات ہم نے مان لی تو سالانہ نذرانے بھی بند، سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے ہیں ہمارے پاس، وہ بھی ختم، پھر کچھ بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی حقیقت بیان کروا دی اگلی آیت میں، فرمایا تم ان چیزوں پر کیوں ایسے خواہ مخواہ پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم کی جناب ایندھن بنا رہے ہو؟ فرمایا ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ساز و سامان بنایا ہے، باقی اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں۔ دیکھیے گا
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زین للناس مزین کر دیا گیا لوگوں کے لیے حب الشہوات مرغوب چیزوں کی محبت کو جو انسان کے دل کو بھا جاتی ہے اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے لیے مزین کر دیا پہلی چیز فرمایا من النساء عورتوں کی محبت رکھ دیے والبنین اور بیٹوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے والقناطیر المقنطرہ اور بڑے بڑے خزانے کے ڈھیر جمع کیے ہوئے من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے والخیل المسومہ اور گھوڑے سدھائے ہوئے نشان لگائے ہوئے نام رکھے ہوئے والانعام اور جانور والحرث اور کھیتیاں فرمائے ان ساری چیزوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے فطرت لوگوں کے اندر رکھ دیا ہے لیکن ان چیزوں کو بیان کر کے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا فرمائے جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا کر دی ہیں فرمایا پتہ کوئی ان چیزوں کو دیکھ کے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ ان چیزوں کا مل جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا مال و دولت عطا فرما دیا جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بیان فرمایا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل فرمائے میرے پیارے پیغمبر یہ اعلان فرما دے اور بتلا دے دنیا والوں کو کہ کافروں کو جو میں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری شان و شوکت سے نوازا ہے ان کو میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے مختلف شہروں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت بھی عطا کی ہے لا یغرنک کوئی بھی ان چیزوں سے دھوکہ نہ کھائے کہ جناب ان کو دنیا کا مال و دولت مل جانا یہ تو رب کی رضا کی دلیل ہے کہ اگر یہ ہے اسلام کے دشمن ان کے لیے جہنم ہے ان کے لیے عذاب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کو دنیا کا مال و دولت کی عطا کر دیا فرمایا یہ متاع قلیل یہ تو چند روزہ مال و دولت ہے چند روزہ چیزیں تو یہاں بھی فرمایا یہ ساری چیزوں کا مل جانا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے بلکہ ذالک متاع الحیات الدنیا فرمایا یہ دنیا کا ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کی ضروریات ہے فرمایا اس کو ایسا سمجھ لیجیے ذالک متاع الحیات الدنیا متاع کا معنی سمجھیں گے تو ساری بات واضح ہو جائے گی متاع کسے کہا جاتا ہے عربی میں متاع اس کپڑے کو کہا جاتا ہے کہ جس کپڑے کے ساتھ برتنوں کو صاف کیا جاتا ہے صافی کہتے ہیں جی یا اس سے بھی آسان لفظ بولو عورتیں کیا کرتی ہیں جب روٹی پکانے لگے نا تو وہ توے کو پہلے صاف کرنے کے لیے خاص قسم کا کپڑا رکھا ہوتا ہے جس سے توے کو صاف کرتے ہیں کیا دے اسے جی تاکہ نہیں چاہتے صافی بھی آتے ہو تے سرائکی چکے آتے ہو جی ایک اور لفظ بھی بولتے ہیں جی صافی بھی کہتے ہیں کولا بھی کہتے ہیں جی اور ساتھ میں ایک اور بالکل نا اب ذہن سے اتر گیا جو ٹھیٹ سلیکٹر کے لفظ ہے وہ میرے ذہن سے اب اتر گیا اچھا تو متاع عربی زبان میں اس صاف کرنے والا جو کپڑا ہے نا اسے کہتے ہیں اب کیا کرتے ہیں کہ جس کپڑے سے برتن صاف کیے جاتے ہیں
برتنوں کو الماری میں سجایا جاتا ہے اور اس کپڑے کو سائل پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ وہ کپڑا جس وقت ضرورت پڑی نا، ضرورت کے مطابق استعمال کیا اور پھر اس کپڑے کو پھینک دیا۔ اور میں بالکل اسی طرح ہے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان یہ ضرورت کی حد تک ہے، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ پیار محبت وہ صرف ضرورت کی حد تک رکھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لو فرمایا کہ جیسے ایک کشتی ہے پانی کے اندر چل رہی ہے، وہ پانی اس کے لیے اس وقت تک مفید ثابت ہوگا جب تک کشتی سے باہر رہے گا۔ جی جب تک پانی کشتی سے باہر ہے اور کشتی پانی کے اوپر ہے اس وقت تک وہ پانی کشتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر وہ پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کشتی کو بھی ڈبو دے گا۔ اور میں بالکل اسی طرح ہے دنیا کا مال و دولت اور دنیا کا یہ ساز و سامان یہ اس پانی کی مانند رکھے کہ جیسے کشتی کے اندر پانی آ گیا اس کو ڈبو اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اگر اس دنیا کی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی تو یہ بھی انسان کے ایمان کو، اعمال کو، دنیا کو، آخرت کو، سب کو کیا کر دے گی؟ تباہ و برباد کر دے گی۔ جی ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عنہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین ٹھکانہ ہے رب کائنات کے پاس۔ آگے فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، فرما دیجئے میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پیغمبر تمہیں خبر دیتا ہوں بخیر من ذالکم، ان پچھلی چیزوں سے بہتر چیز کی خبر میں پیغمبر تمہیں دے رہا ہوں۔ فرمایا وہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ للذین اتقوا عند ربہم، فرمایا ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گئے، تقوی اختیار کر گئے، جو اپنے آپ کو بچا گئے دنیا کی طرح طرح کی آزمائشوں سے اور طرح طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے وقت گزارا ہے، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں جنات، فرمائے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان پاکیزہ باغات کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ جو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، جو میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے دور رہتے ہیں، جو میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھا کے میں رب کی رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، ان کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، ایسی بیویاں میں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جو پاکیزہ ہیں، پاکیزہ ازواج میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمائی ہیں۔ اور میرے دوست دنیا کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے، انسان کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان بھی ہو، محل کا جناب بنایا ہو، اور اس محل کے اندر ہر قسم کی آسائشات سہولیات بھی ہو، کھانا بھی پینا بھی ساری کی ساری سہولیات موجود ہو، لیکن رہنے والا اکیلا آدمی ہو، رہنے والا اکیلا ہو تو کیا ہے جی؟ مزہ نہیں زندگی دا جی، چس نہیں ہے زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جنت کے اندر میں نے ساری نعمتیں بنائی، فرمایا ساری کی ساری آسائشات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، فرمایا جو بڑی آسائش اور نعمت دی ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، فرمایا ایسی بیویاں ہوں گی جنہیں میں اللہ تعالیٰ بنایا ہے، ہر قسم کی گناہ سے پاک، ہر قسم کی گندگی سے پاک، ہر قسم کی علائشات سے پاک میں اللہ تعالیٰ بنایا۔ اور بڑی بات ان کی زبان بھی لمبی نہیں کرتی جی، ازواج کو مطہرہ، مفسرین اکرام نے ہمیں سب لکھی ہے یہ بات جی،
کہ وہ خاوند کے سامنے خواہ مخواہ لمبی زبان کے چلانے والی نہیں ہوں گے. مطہرۃ کے معنی میں لکھا ہے. اور اللہ کے بندے ہو، اب یہ کہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے خیال سے جانا گھر میں تسلی سے. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی بات کریں اور آگے سے شروع ہو جائے کہ دوسرا سارے گلے سن کے آئے استاد ان کو. میں تو پہلے ہی اس بات پہ بدنام ہوں. جو میرے مقتدی ہے اگر وہ گھر میں جا کے کوئی بات کرے نا، سیدھی بات ہے درس میں سن کے جاتے ہیں تب وہ جواب انہیں ہوئے ملتے ہیں. ہاں جدر نہ استاد ہارون کے کوئی بننے لگے نا یہ پٹیاں گلنا چلا، یہ نہیں پتا کہ بات سیدھی ہو رہی ہے. لیکن جب سے استاد ہارون کے پلے پڑے نا تو اس وقت سے یہ کہنے لگا ہے اچھا جی برابر. ہاں اور سورہ الرحمن میں کیا فرمایا؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. ایسی بیویاں میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جن کو ان سے پہلے یعنی اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے دیکھا ہوگا نہ کسی جن نے، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے پر میں ان کا حسن و جمال کسی کے وہم و گمان میں کبھی بات خود کی بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ ازواج مطہرہ امام قومین کو اللہ تعالیٰ جنت دے گی. میرے سسر تھے، یہ لوگ جو ملتے رہے وہ تو جانتے تھے ان کے مزاج کو. وہ بتا رہے تھے کہ میں الو علی بیٹھا تھا مسجد میں تو مجھ سے ایک درخان تھا، یہ کام کرتا تھا اس والا مکان بناتا تھا. اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا، کہتے حکیم ہو بات بتاؤ، یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ وہ جنت میں حوریں بھی نہیں گی، یہ چکر ہے؟ کوئی سچ یہ ہے کہ گور ہے؟ محمد اللہ ذرا مزاحیہ مزاج تھا، آگے سے کہتا ہے وہ چھوڑو انہا مولیاں لو، یہ پتہ نہیں سچ آنے گور آنے یہ رنہ دوبارہ کی پلیستر تھی کہ مل ویسے. وہ آگے سے کہتا ہے بات ہمارے بھی ہو سکتے کسی بات ہمارے کی وجہ سے. اور بھائی یاد رکھیں، یہ بات تو میں نے وضاحت سنا دی، یاد رکھیں کہ اگر یہ بیویاں یہ بھی جو میاں بیوی اکٹھے جنت میں گئے تو ان بیویوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان حوروں سے 70 گنا زیادہ حسن و جمال دینا ہے. اور میاں بیوی اکٹھے رہیں گے اور ان حوروں کو ان مرد اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خادم بنا کے ان کے سامنے رکھنا ہے. اور اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی جائیں گے نا ان کے دل میں سے میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کا کینہ، بغض، اناد، ہر قسم کی چیزوں کو، نفرت والیوں کو میں نے کھینچ نکالنا ہے. اگر جائیں گی بھی صحیح تو وہاں یہ زبان نہیں ہوگی، حوصلہ صبر ہوسی، پیار محبت ہوسی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جی فرمایا کہ جنت میں وہ ہوگا تشتہی الانفس جو تیرا دل چاہے گا، وتلذ الاعین اور جو تجھے دیکھنے میں مزہ آئے گا. وتلذ الاعین وتلذ الاعین اب لفظی ترجمہ میں نہیں کر سکتا، فرمایا کہ تجھے دیکھنے میں بھی کیا آئے گا، مزہ آئے گا. وہ نعمتیں میں نے جنت میں تیار کی ہیں. فرمایا وازواج مطہرات اور پاکیزہ بیویاں اور ساری چیزوں سے بڑھ کے کیا ہوگا ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. اور یہ فرمایا یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائیں گے او اہل جنت اب آپ یہاں پہنچ گئے، میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ آپ پہ ہمیشہ راضی رہوں گا، آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. پر میں یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی خوشی ہونی ہے. لیکن او میرے دوستوں یہ عام مومنوں کی بات ہے کہ جنت میں پہنچیں گے، جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمائے گا. لیکن قربان جو اپنے پیغمبر کے صحابہ میں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میرے پیارے پیغمبر ساری دنیا کے اہل ایمان کو میں اللہ کی رضا جنت میں جا کے ملی ہے، لیکن تیرے صحابہ کو میں اللہ نے دنیا میں ہی دے دی.
دنیا میں ہی فرما دیا میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب پہلے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ حقیقت کیا ہے؟ پہلے بندہ راضی ہوتا ہے، بعد میں اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے پہلے اپنی رضا کا اعلان کیا، بعد میں فرمایا پہلے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ بعد میں مجھ سے راضی ہو گیا۔ عجیب عجیب تعلق ہے۔ اچھا ازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، سب سے بڑی خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب دونوں آیات واضح ہو گئی۔ فرمایا دنیا کی یہ ساری چیزیں معلوم تھا، یہ صرف ضرورت تک ہے، اصل چیز ہے وہ جنت ہے، رب کی رضا ہے۔ حدیث پاک سنے اور بات ختم۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ حدیث مبارکہ میں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ تفسیر طبرانی میں اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہاں ایک چیز ہے جو رب کی لعنت سے بچ سکتی ہے، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، فرمایا ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور دوسری اس کے مناسب چیزیں، اس کی مناسب جتنی چیزیں ہیں۔ فرمایا الا ذکر اللہ وما والاه، فرمایا ایک اللہ کا ذکر، رب کا قرآن ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، اور ان کے مناسب جتنی بھی چیزیں ہیں فرمایا وہ ہیں، باقی ساری کی ساری چیزیں ملعون ہیں۔ اب ان کے مناسب کیا ہیں؟ فرمایا او عالما او متعلما، فرمایا یا تو عالم ہے یا متعلم ہے۔ عالم جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا، یا دوسرے نمبر پر جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسی حدیث پاک کی تشریح کے اندر محدثین کرام نے یہ بات لکھی ہے، فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، جی یا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ، اگر یہ دونوں نہیں بنتے تو پھر ان دونوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، چوتھی ڈگری نہ بننا، اس سے چوتھے درجے میں نہ جانا، وَذَرْنَا كُلُّهَا مَلْعُونَةٌ، کہ وہ جو ساری چیزوں میں اللہ کی لعنت ہے اس میں شامل ہو جاؤ گے۔ آج تو جتنی زبان پہ چھالے انہوں پہ بھنے میں اور کسی پہ بھی نہیں توڑے۔ حقیقت حال یا تو ہر ایک کو پتہ ہو تو پھر تو ہے، حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک دن اگر استاد آگے پیچھے ہو جائے نا، ہوئے ہاں پھر تو کچھ نہیں چھوڑا جاتا نا استاد کا۔ اور پتہ نہیں پیدا ہونے سے شروع ہوتے ہیں اور ابھی مرا نہیں، اور اس کو مار کے مارنے کے بعد کے بھی حالات بتا رہے ہوتے ہیں۔ جی غصہ آ گیا، کیا مطلب تمہارا چوتھے نام ہو؟ اسی طرح ابھی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، او متعلما، فرمایا چوتھے نہ بنو، اگر بنو گے تو پھر رب کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ۔ ہاں اور آج تو پھر ساری چیزیں سامنے ہی نظر آ رہی ہیں کہ مولوی صاحب تو ماشاءاللہ وہ محلے کی اجتماعی بیگم کی طرح ہوتا ہے کہ جس نے بھی آنا ہے آ کے ہاتھ خالی کرنے اور صاف کرنے، جی مسجد کے ساتھ چاہے اس کا جتنا بھی تعلق ہے یا نہیں ہے، بھائی عالم کی قدر آپ نے اس کے عمل سے نہیں اس کے علم کی وجہ سے کرنی ہے۔ جی حدیث مبارکہ ہے، مولانا مکی صاحب کے میں درس میں بیٹھا تھا اور وہ فرما رہے تھے، کسی نے ان سے نا ایک حدیث مبارکہ کے تحت وہ کہہ دیا کہ وہ جو ریاکار کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ سب سے پہلے سخی کو پیش کیا جائے گا اور عالم کو اور شہید کو جو ریاکار ہوں گے
تو ان کے بارے میں پھر اعلان کیا جائے گا کہ انہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث کے تحت نا ان سے سوال ہوا کہ یہ جو علماء کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا مکی صاحب بڑے غصہ ہو گئے، انہیں فرمایا خیال کرو اس بات پر کہ قیامت کے دن علماء کا طبقہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے علماء دین، میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی آپ کے عیبوں پہ پردہ دے کے رکھا تھا، دین کی محبت اور عصمت کی وجہ سے آج بھی میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پہ پردہ دیتا ہوں۔ جاؤ دین کی نسبت اور محبت کی وجہ سے میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر کے بغیر حساب کے تمہیں جنت میں بھیج دیا۔ یہ ان کی نعمت ہے، یہ اس کی قدر ہے، یہ شان اور عظمت ہے۔ لیکن اب تو کچھ ہو رہی ہے کہ بس میں کیا کہوں اور کن باتوں کا ذکر کروں اور کن باتوں کا ذکر نہ کروں۔ یہاں تو علماء بیچارے کہہ کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی درس کے لیے تو آ جاؤ یار، بیان کے لیے تو آ جاؤ، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں باتیں، آپ کے ابھی آپ اپنے ایمان سے بات بتائیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے قریب ہو گیا ہمارا درس، جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں، جتنی چیزیں سنی ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں پہلے سے سنی ہوتی ہیں؟ کتنی چیزیں ہیں کہ یہ جو ساری باتیں آپ کو پہلے سے معلوم تھی اور آپ آئے کہتے جی یہ ضائع کی طرح سے واجب ہے، ٹائم ضائع کیا۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتان میں بیان تھا، بیان کے بعد ان کے پاس ایک ایجنسی والا آدمی آ گیا، اس نے کہا شاہ صاحب تمہاری تقریروں کا کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے تمہارے بیانات کا؟ کہتے ہیں جی 30-40 سال ہو گئے، 50 سال آپ بیانات کر رہے ہیں، جو آدمی زانی تھا وہ آج بھی زانی ہے، جو شرابی تھا وہ آج بھی شرابی ہے، جو بے نمازی تھا وہ آج بھی بے نمازی ہے، جی جو رشوت لے رہا تھا وہ آج بھی لے رہا ہے۔ تمہارے بیانات کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو 50 سال آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، کیا فائدہ ہوا تمہارے بیانات کا؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ کتنی رات کو بیان ہوئے، عشاء کے بعد بیان شروع ہوا اور صبح کی نماز ہو گئی، جی صبح کی اذان ہو گئی، ساری رات بیان چلا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس میرے بیان میں کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے کہا جی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جگہ کے حساب سے کہ اس جگہ میں مثلا 1 ایکڑ جگہ ہے، مثال ہے اس میں 50,000 لوگ آ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی کم و بیش 50,000 سے 60 زیادہ لوگ تھے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرا بیان کتنا ہوا ہے؟ کہتے 5 گھنٹے بیان ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ان 5 گھنٹوں میں ان 50,000 لوگوں کو میں نے جھوٹ سے بچا کے بٹھایا، غیبت سے بچا کے بٹھایا، زنا سے بچا کے، رشوت سے، ہر گناہ سے ادھر بیٹھے ہیں، بچ گئے اور رب کا قرآن سن کے گئے۔ 5 گھنٹے 50,000 لوگوں کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، اس سے بڑی تبدیلی کیا چاہتا ہے؟ اور بھائی اتنے لوگ 20-25 جتنے لوگ آپ خوش نصیب بیٹھے ہیں، 1.5 گھنٹے سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں؟ میری وجہ سے کہ ہم نے استاد سے قرآن سننا ہے، جی ترجمہ سننا ہے، تفسیر سننی ہے، جی آپ لوگوں کو 1.5 گھنٹے سے زائد مسجد میں بٹھا کے ہر قسم کے گناہ سے بچا کے الٹا آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوانے کا سبب بننا، اور میرا بھائی اس سے بڑا اور کون سا ثبوت لیتے ہو؟ اس سے بڑے اور کون سی بات لیتے ہو؟ باتیں کرنی تو آسان ہے میرے پیارے کہ جناب فلاں بے عمل ہے اور فلاں بے عمل ہے، جب اس جتنا کام کرو گے نا پھر اس کے برابر آ کے بات کرو گے تو تب بات بنتی ہے۔ جی یہ نہیں ہے کہ ایسے بیٹھے بیٹھے خود صبح سے لے کر شام تک جھوٹ اور فراڈ کا کاروبار کر، لوگوں کو دھوکے دے دے کے پیسے اکٹھے کر اور دکھا کے دایاں ہاتھ اور ہمارے بایاں ہاتھ لوگوں کے ساتھ بدیانتی اور بےایمانیاں کر کر کے ہر ایک اپنے ہنر کا چور بنا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ بےایمانیاں کر کے مال اکٹھا کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے علماء میں، باتیں کرتے ہیں ان علماء میں جو آپ سے روپیہ بھی نہیں لے رہے اور الٹا آپ کی خدمت کر رہے ہیں صبح سے شام تک، ان پہ باتیں کرتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف تو کریے، کیا اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا آپ کے گھر میں؟ بہرحال یہ حدیث مبارکہ ان 2 آیات کی تفصیل اور تشریح کے اندر، یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی، تفسیر اور طبرانی کے اندر بھی اور ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا، فرمایا کہ اپنی نسبت دین کے ساتھ لگا لو اور علماء کی قدر کرو، محبت کرو، عالم بن کے یا متعلم بن کے یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن کے، جو چیز
بگڑی نہ بننا وگرنہ رب کی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور میرے دوستو ان ساری باتوں کو کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں۔ بہرحال الحمدللہ سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 15 تک آج کا ہمارا درس جو ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے ہم اگلے درس سے سبق شروع کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو